آج ہم نے بات یہ کرنی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے تو ہمیں معافی مل گئی ہے، ہم نے معافی مانگ لی ہے تو بس ٹھیک ہے، اب ہماری جو ہے وہ بخشش کا راستہ آسان ہو گیا، ہم نے معافی مانگ لی، بات ختم ہو گئی۔ آپ معافی مانگ سکتے ہیں جو آپ نے اللہ کے کام میں کوئی غلطی کی ہے، اس کی معافی ہے، لیکن جب آپ حقوق العباد کی بات کرتے ہیں نا تو اس کی تلافی ہے، اس کی معافی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جو اللہ کے حقوق میں کمی بیشی کی ہے، اللہ کہتا ہے کہ حقوق اللہ تو میں شاید معاف کر دوں لیکن حقوق العباد کی کوئی معافی نہیں ہے، کیونکہ معافی اس لیے نہیں ہے کہ اس کی تلافی ہے۔ اور معافی اور تلافی کے بغیر جو لوگ اس دنیا میں رہ کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہیں پر جو ہے وہ پرسکون انداز میں جی رہے ہیں اور آگے جا کے انہیں کوئی حساب نہیں دینا پڑے گا، وہ بروز قیامت سے پہلے اپنی تلافی لازمی کر لیں، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں معافی اور تلافی دونوں کا حساب ہے۔ آپ نے وہ عمل جو آپ نے حقوق اللہ کے لیے چھوڑا، یعنی آپ پر جو فرض عبادتیں تھیں، آپ کی جو فرض معاملات تھے، جو اللہ نے آپ کو حقوق اپنی طرف سے جو ہے وہ دیے ہیں کہ آپ نے وہ ادا کرنے ہیں اور آپ نے نہیں کیے، اس کی معافی صرف اللہ کی ذات دے سکتی ہے۔ لیکن جب کبھی آپ نے کسی شخص کا دل دکھایا ہے، کسی کو اذیت پہنچائی ہے، کسی کا حق تلفی کی ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کے اوپر بیجا الزام تراشی کی ہے، کسی کو آپ نے ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اسلام میں ہے، آپ احادیث مبارکہ کا جو ہے وہ مطالعہ کر لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مختلف روایات میں بھی آتا ہے کہ جو شخص کسی دوسرے شخص کی بے عزتی اس جگہ کرے جہاں اس کی عزت بنی ہے تو اللہ اس کو وہاں پہ بدنام کرے گا جہاں پر اس کی عزت بنی ہوگی۔ تو آپ اتنی سی بات کو اگر سمجھ لیں تو تلافی کے عمل سے بچ سکتے ہیں، یعنی کہ تلافی آپ کی تب ممکن ہے جب وہ بندہ آپ کو معاف کرے گا جس کے ساتھ آپ نے غلطی کی ہے، جس کے ساتھ آپ نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو تلافی جو ہے وہ اسی دنیا میں کر کے جانی چاہیے تو یہ بہت زبردست بات ہے اگر آپ کی یہ سوچ ہے، کیونکہ اگلے لمحے کا کوئی بھروسہ نہیں، اگلے سانس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ابھی تو ہم جوان ہیں، ہماری عمر بہت بڑی ہے، ہم کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی ظلم اور زیادتی کر لیں، ہمیں کون دیکھ رہا ہے، ہمیں کس نے پوچھنا ہے۔ ایک ذات اللہ رب العزت کی ہے جو آپ کو ہر لمحہ دیکھ رہی ہے، پرکھ رہی ہے، آپ کے ہر کام پر اس کی نظر ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ کس طریقے سے دوسرے بندے کو جو ہے وہ اذیت پہنچا رہا ہے۔ تو اس کی تلافی دنیا میں ہی کروا کے جائیں، کیونکہ آخرت میں تلافی نہیں ہے۔ جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہیں کر دے گا، آپ کی موت بھی جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی۔ صورتحال یہاں پر یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 4 دن جو ہے وہ عقاب نے جو ہے وہ اڑنا چھوڑ دیا ہے تو لوگ جو ہے وہ دوسرے پرندے ادھر ادھر کے جو ہے وہ لوگ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، آسمان میں جو چمگادڑوں کا ایک جھرمٹ ہے تو وہ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید آسمان ہمارا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ اگر کچھ دن کے لیے جو ہے وہ عقاب اڑنا بند کر دے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آسمان چمگادڑوں کا ہو گیا ہے۔ تو یہ سوچیں آپ کہ آپ کہاں غلط ہیں، آپ کہاں کسی کے لیے جو ہے وہ مشکل پیدا کر رہے ہیں، آپ کہاں کسی کے لیے وہ مشکلات کریٹ کر رہے ہیں جس میں اگر خدا نہ خواستہ آپ پھنس گئے تو آپ کا اس میں سے جو ہے وہ بچنا مشکل ترین ہو جائے گا۔ یہ ہے تلافی جو آپ نے اس دنیا میں جو ہے وہ کر کے جانی ہے، کیونکہ آپ کو معافی تو مل سکتی ہے لیکن آپ نے جو ظلم اور زیادتی کی ہے نا اس کی تلافی نہیں ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ ایک بندہ ہے وہ کسی بندے کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے رعب اور دبدبے سے جو ہے وہ اس بندے کو جو ہے وہ اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بھائی شیر کو آپ ڈرا تو سکتے ہیں، دھمکا تو سکتے ہیں، لیکن آپ ڈرا نہیں سکتے، وہ ڈرے گا نہیں آپ سے۔ آپ اسے دھمکا ضرور سکتے ہیں، آپ اسے دھمکیاں لگائیں، آپ اسے خود کہیں میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گی، ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا، آپ جو مرضی کر لیں۔ آپ شیر کو نہیں ڈرا سکتے کیونکہ شیر نے آپ سے نہیں ڈرنا۔ شیر جنگل کا بادشاہ ہے اور جس کی شیر جیسی سوچ ہے نا، جس نے ایک جو ہے وہ شیر کا مائنڈ بنایا ہوا ہے کہ میں جو ہے وہ بادشاہ ہوں اور میرا یہ لیول ہے، اسے آپ ڈرا ہی نہیں سکتے۔ اور جسے اللہ نے سنبھال رکھا ہو اس کا آپ کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ تو یہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ بددیانتی کر رہے ہیں، جو ہے وہ لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو یہ آپ سمجھ لیں کہ جو نقصان پہنچائے گا اس کو بھی نقصان بھگتنا پڑے گا، جو کسی کو توڑے گا
اس کو بھی ٹوٹنا پڑے گا. جو کسی پہ ظلم کرے گا وہ بھی کہیں نہ کہیں سے ظلم سہے گا. جو کسی کو چکر دے گا, کسی سے جھوٹ بولے گا, کہیں نہ کہیں سے اسے بھی دنیا میں جو ہے وہ چکر ملیں گے اور لوگ اس سے جھوٹ بولیں گے. جو غفلت نہیں کرتا اللہ اس کے ساتھ ہے. جو غفلت کرتا ہے اللہ ایسے شخص کو جو ہے نہ تو قبول کرتا ہے اور نہ ہی ایسے شخص کی دعا جو ہے وہ قبول کرتا ہے. تو یہاں پر جو آپ بیجا یہ نقصان, یہ تلافیاں, یہ معاملات جو آپ چلاتے ہیں دنیا میں, آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ کسی کے دشمن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور آپ اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں تو بھائی آپ اگر دشمن آپ کے راز سے واقف ہے تو ظاہر ہے آپ کا یار غدار ہے. سچی بات ہے کہ اگر آپ کا دشمن جو ہے وہ آپ کے راز سے واقف ہو رہا ہے تو پھر آپ کا یار, آپ کا دوست, آپ کا چاہنے والا, آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا, آپ کے ساتھ کھانے والا غدار ہے. وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ عمل کر رہا ہے کہ جو شاید آپ سوچ بھی نہ سکیں. آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا کہ جو بندے آپ کو جو ہے وہ گرانا چاہتے ہیں, آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, ان کے ساتھ لوگ ملے ہوتے ہیں. اب ان چیزوں کی تلافی نہیں ہے. ان چیزوں کی تلافی تب تک نہیں ہے جب تک آپ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اس شخص سے جو ہے وہ معافی نہ مانگ لیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, اتنا گر جاتے ہیں دوسروں کو گرانے میں کہ انہیں اٹھنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ ایک بڑا زبردست سا شعر ہے اور مجھے یاد آ رہا ہے تو میں آپ کے ساتھ کہہ دیتی ہوں آپ کو کہ اتنا گرا وہ مجھ کو گرانے کے واسطے, اتنا گرا وہ مجھ کو گرانے کے واسطے, صدیاں لگیں گی اس کو اٹھانے کے واسطے. اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ لوگ روزانہ کسی نہ کسی کو گراتے ہیں, روزانہ کسی نہ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں, روزانہ کسی نہ کسی کا حق مارتے ہیں, روزانہ کوئی نہ کوئی ایسا ظلم کر کے سوتے ہیں جو انہیں لگتا بھی نہیں کہ ظلم ہے. اس کی تلافی نہیں ہے. آج ہم نے معافی اور تلافی کے حوالے سے جو یہ میں نے آپ کے لیے خاص طور پہ پروگرام کیا ہے, یہ ولاگ کیا ہے, اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھائیے. خدا کے لیے ہماری بہت سی مشکلات, ہماری بہت سے ڈپریشن, ہماری بہت سی اذیتیں اس وجہ سے بھی ہیں کہ ہم تلافی نہیں کر پا رہے. ہم معافی تو مانگ رہے ہیں لیکن تلافی نہیں ہو رہی ہماری, کیونکہ تلافی اسی شخص کے معافی دینے سے ہوگی جس کے ساتھ آپ نے ظلم کیا ہے, جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے. اس کے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنی جو معافیاں تلافیاں ہیں وہ مکمل کر لیں, ورنہ روز محشر جو اللہ کے آگے جواب دینا ہے نا وہ بڑا سخت ہے. آپ یقین کریں یہ جو رویوں کا زہر ہے نا یہ انسان جو ہے نا وہ برداشت نہیں کر سکتا. ان رویوں کے زہر کو تھوک دیں ورنہ آپ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے, ورنہ آپ جو ہے وہ یہ سلو پوائزن آپ کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ اندر سے ختم کرتا جائے گا اگر آپ رویوں کا زہر نہیں تھوکیں گے. یہ رویے جو ہم دوسروں کے ساتھ اختیار کرتے ہیں, یہ مثبت یا منفی ہمارے جملے, ان کا ہماری پرسنالٹی پہ بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. اور اگر آپ نہیں سمجھتے, اگر آپ اس چیز کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ بھائی یہ کیا ہوتا ہے منفی رویے, میں نے کسی کے ساتھ جو ہے وہ اونچی آواز سے بات کر لی یا میں نے کسی کی تذلیل کر دی تو کیا ہو گیا, کیا نہیں ہو گیا, آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. اور آپ اپنی زندگی میں اس کا جواب دے بھی رہے ہوتے ہو. بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں, میرے پاس بہت سے جو ہے وہ پیشنٹس آتے ہیں, بہت سے لوگ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم بہت پریشان ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے, ہم بس پریشان ہیں, ہم نے کسی کے ساتھ کوئی غلط نہیں کیا, کسی کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہمارا, ہم نے کچھ نہیں کیا لیکن ہم پریشان ہیں. آپ ڈھونڈیں آپ کی پریشانی کی وجہ کیا ہے. آپ نے کسی نہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کی ہوگی جس کی تلافی نہیں ہوئی. میں ہمیشہ اپنے پاس آنے والے لوگوں کو یہ سمجھاتی ہوں کہ معافی ہو جاتی ہے, تلافی نہیں ہوتی. تلافی کرنے کے لیے اس بندے کو تلاش کرو. کبھی کبھی ہم کسی کے ساتھ ایسا ظلم کر دیتے ہیں کہ ہمیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, یا ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی میں ملوث ہیں, یا ہم اس کا حق مار رہے ہیں اور ہم اس کے خلاف جو کھڑے ہو کر اس کے خلاف یہ کام کر رہے ہیں, اس کی تلافی نہیں ہے. خدا کے لیے اپنے گریبانوں میں جھانکیں, دوسروں کے لیے مصیبتیں کریٹ مت کریں, ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ سکون سے جی لیں. آپ کے لیے بھی مصیبتیں کریٹ ہوں گی. آپ کسی کو نقصان پہنچائیں گے, آپ کو بھی کہیں سے نقصان پہنچے گا. آپ کسی کے لیے گھڑے کھودیں گے, آپ خود ہی اس میں گریں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے بندے کے ساتھ. تو جب اللہ کا وعدہ بندے کے ساتھ ہے تو آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے. تو اپنی تلافیاں کروا لیں تاکہ آپ کا آخری وقت آنے سے پہلے یہ جو اذیتیں اور یہ جو تکلیفیں آپ بھگت رہے ہیں نا, پریشانیاں جو بھگت رہے ہیں, اس سے نجات مل سکے. رات کو اگر نیند کی گولی کھا کے سونا پڑتا ہے نا تو ذرا دیکھیں اپنے ارد گرد کس کے ساتھ زیادتی کی ہے, یا کون آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. جو آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اسے معاف کرنے کا حوصلہ رکھیں. جو آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اسے آپ معاف کر دیں, اور جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے اس سے آپ جا کے معافی مانگ لیں. کچھ نہیں ہوتا, انسان کی کوئی عزت نہیں گھٹتی, لیکن اللہ کی بارگاہ میں آپ بڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں آپ کی جو ہے وہ منظوری ہو جاتی ہے, تلافی ہو جاتی ہے. یہ تلافی کا عمل بڑا خطرناک ہے, اس سے بچ کر رہیں
کیونکہ یہ دنیا میں ہی بھگت کے جانا پڑتا ہے، کبھی ڈپریشن کی صورت میں، کبھی انزائٹی کی صورت میں، کبھی تکلیفات کی صورت میں، کبھی بے عزتی کی صورت میں۔ تو اس طرح نہ کریں کہ کبھی آپ کی تلافی نہ ہو سکے۔ معافی تو اللہ دے دے گا حقوق العباد کی، حقوق اللہ کی، لیکن حقوق العباد کی معافی نہیں ہے۔ تو ہمیں ایک دوسرے کو دیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ ہم کہاں غلط ہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ اس ولاگ کے بعد اگر کہیں پر بھی کوئی بھی آپ کسی کے ساتھ بھی کوئی زیادتی کر رہے ہیں، کچھ غلط کر رہے ہیں، کسی کو وقت نہیں دے پا رہے، کسی کی پیار کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، کسی کو تذلیل کر رہے ہیں، کسی کو بے عزت کر رہے ہیں، یا کسی کے لیے جو ہے وہ گھڑے کھود رہے ہیں، یا کسی کو بے عزت کرنے کے لیے روزانہ ایک نئی سازشی پلان بنا رہے ہیں، یا آپ کسی کی عزت کے دشمن بنے ہوئے ہیں، تو آپ ان سب چیزوں سے جو ہے وہ پیچھے ہٹیں گے اور آپ اپنی تلافی ممکن بنائیں گے۔ مجھے ضرور لکھیے گا کہ اگر آپ کی زندگی میں ایسا کوئی واقعہ ہے کہ جس میں ابھی تک آپ سمجھتے ہیں کہ ڈپریشن کا وہ لیول ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا چل رہا ہے، کبھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کسی کے ساتھ غلط بھی نہیں کیا، تو ایک لمحہ اپنے ماضی پر غور کریں۔ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور نکلے گا جس کے ساتھ آپ زیادتی کر چکے ہوں گے، جس کا حق کسی نہ کسی طریقے سے آپ نے مارا ہوگا، جو آپ کو نہیں لگتا کہ غلط ہے، لیکن وہ غلط ہوگا کیونکہ آپ بھول سکتے ہیں، اللہ نہیں بھولتا۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ نہیں بھولتا، اللہ کو سب یاد ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ جو آج ہم ڈپریشن کا شکار ہیں، یہ اللہ سے دوری ہے، یہ ہمارا اللہ کے ساتھ کنیکشن کا مضبوط نہ ہونا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ایمان میں کمزوری آ چکی ہے۔